بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام اللیل میں پڑھے گئے 24ویں پارے کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ پارہ اس طرح شروع ہو رہا ہے، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ دو قسم کے انسان بہت بڑے ظالم ہیں، ان سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں۔ پہلا شخص وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو سچائی اور صدق آ جانے کے بعد اس کی تکذیب کرے، اس کو جھٹلائے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً وہ یہ عقیدہ رکھے اور یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بڑے مقرب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ان پیاروں کو اللہ نے بڑے اختیارات دے رکھے ہیں۔ یہ اگر چاہیں تو کسی کا بھلا کر سکتے ہیں، یہ اگر چاہیں تو کسی کا برا کر سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ پیارے غیب کا علم رکھتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ پیارے حاضر و ناظر بھی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے اور یہ باتیں بولتا ہے تو وہ سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کے تعلق سے جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا شخص کہ جس سے بڑا کوئی ظالم نہیں، صدق آ جانے کے بعد۔ یہ صدق کیا ہے؟ یونیورسل ٹروتھ، کائنات کی سب سے بڑی سچائی، وہ کیا ہے؟ قرآن، وحی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے اللہ کی طرف سے، قرآن حکیم کی شکل میں اور احادیث شریفہ کی شکل میں، یہ سب صدق ہے، سچائی۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی تکذیب کرے، قرآن کو جھٹلائے، وحی کو جھٹلائے، احادیث کو جھٹلائے، اس سے بڑا ظالم اور کوئی شخص نہیں۔ اس کے مقابلے میں والذی جاء بالصدق، وہ شخص جو سچائی لایا، یعنی نبی، اس لیے سچائی لانے کا ذریعہ نبی ہوتا ہے۔ والذی جاء بالصدق، جو سچائی لایا یعنی نبی، وصدق به، اور وہ لوگ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی، دونوں کے دونوں، سچائی لانے والا یعنی نبی، سچائی کی تصدیق کرنے والے یعنی آپ کے متبعین، قیامت تک آنے والے جو آپ کی اتباع کریں گے، تصدیق کریں گے اس سچائی کی، ان دونوں کے بارے میں ایک مزدہ سنایا گیا، اولئک هم المتقون، یہ لوگ متقی ہیں۔ آگے ایک عجیب و غریب بات فرمائی جا رہی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ۔ یہ لوگ تم کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ڈرا رہے ہیں،
قبروں پر یہ جو مجاور بنے بیٹھے ہیں، مزاروں کے یہ گدی نشین، یہ قبر والوں کے تعلق سے، پیروں کے تعلق سے لوگوں کو ڈراتے رہتے، خوفزدہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر تم نے ان بزرگوں کی نظر و نیاز نہیں کی، ان بزرگوں کی قبروں کے اوپر چادریں نہیں چڑھائیں، ان بزرگوں سے تم وابستہ نہیں رہے، تو یہ تم سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر یہ تم سے ناراض ہو گئے تو تمہاری دنیا بگڑ جائے گی۔ اور کچھ بیچارے کمزور عقیدے کے لوگ، کم دماغ کے لوگ، ان لوگوں کے ڈراوے میں آ کر کے شرکیہ اعمال و افعال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں قبر والوں کے تعلق سے اس قدر ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ کعبے سے نکلیں گے، مسجد سے نکلیں گے، مسجد نبوی سے نکلیں گے، بیت المقدس سے نکلیں گے تو پیٹھ بتا کر نکلیں گے، لیکن جب درگاہ سے نکلیں گے تو الٹے پیروں واپس آئیں گے، پیٹھ بتا کر نہیں آئیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تم کو غیر اللہ سے ڈرا رہے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جس کا اللہ ہو جائے، جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اس کا ایک اور مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی شعبے میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، رشوت نہیں لیتا، حرام خوری نہیں کرتا۔ لوگ ڈراتے ہیں کہ اگر حرام خوری نہیں کرو گے، حرام مال استعمال نہیں کرو گے تو تمہاری اس نیک نیتی کی وجہ سے، تمہاری اس حرکت سے دوسرے لوگوں کے اوپر اثر پڑے گا، آفیسران تم سے ناراض ہو جائیں گے، تمہاری نوکری کے اوپر حرف آ سکتا ہے، تمہاری نوکری جا سکتی ہے، تمہاری ملازمت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اللہ یہاں تسلی دے رہا ہے اپنے نیک بندوں کو، کہیں بھی تم کام کر رہے ہو، حلال و حرام کی تمیز کرو، آفیسران تم سے ناراض ہو جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ تمہاری ملازمت چلی جائے گی نا۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا وہاں سے تمہاری ملازمت چھوٹ گئی تو تم بھوکے مر جاؤ گے؟ اللہ تعالی اس سے بہترین نوکری تمہیں دے گا اور ایسی جگہ سے تمہیں رزق پہنچائے گا کہ تم وہاں سے رزق آنے کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مجرم کی دو سزائیں بتائی گئیں۔ جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے اس کے لیے دو سزائیں، من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، ایک سزا دنیا کی ہے اور ایک سزا آخرت کی ہے۔ دنیا کی سزا کیا ہے؟ رسوا ہو جائے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ، ایسا عذاب آئے گا جو عذاب اس کو دنیا میں رسوا کر دے گا، اور آخرت کا عذاب وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اس کے اوپر قائم رہنے والا ایور لاسٹنگ عذاب آ جائے گا جو کبھی اس سے ہٹے گا نہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے تعلق سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ آپ ان کفار اور مشرکین سے پوچھئے کہ آسمان اور زمینوں کو بنانے والا کون؟
آسمان اور زمینوں کا خالق کون؟ بولیں گے لا یقولون اللہ، اللہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آسمانوں زمینوں کا اور تمہارا خالق اللہ ہے تو پرستش بھی تو اسی کی ہونی چاہیے۔ خالق اللہ کو مانتے ہو، پرستش دوسروں کی کرتے ہو، یہ کون سی منطق ہے؟ اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی گئی کہ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر کے اس آدمی سے اس نقصان کو، اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر کے اگر اس فائدے کو روکنا چاہے روک نہیں سکتی۔ حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی 3 آیتوں نے دنیا و مافیہ سے بے نیاز کر دیا، دنیا و جہان سے بے نیاز کر دیا ہے۔ پہلی آیت وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہتا ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس خیر کو تم تک پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ایک ہی آیت۔ دوسری آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، روزی پہنچا دے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ تیسری آیت، پہلی آیت تو سورہ یونس کی تھی، دوسری آیت سورہ ہود کی تھی، اور تیسری آیت یہ سورہ فاطر کی ہے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعدہ، اللہ جس شخص کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر کے دنیا کی کوئی طاقت رحمت کا دروازہ کھول نہیں سکتی۔ کہا یہ 3 آیتیں جب سے میں نے پڑھی ہیں تب سے میں دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ اس طریقے کا ایمان، اس طریقے کا یقین مسلمانوں کو قرآن کے اوپر ہونا چاہیے، جیسا کہ صحابی کا یقین تھا عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آیت کریمہ کا اختتام اس ٹکڑے کے اوپر ہوا ہے، قل حسبی اللہ، کہہ دو اللہ میرے لیے کافی ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اللہ پر توکل کرنے والے ہی اللہ پر توکل کرتے ہیں، انہیں توکل کرنا چاہیے۔ ابن کثیر نے اس ٹکڑے کے تعلق سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ آدمی 3 چیزوں کا متمنی ہوتا ہے دنیا میں۔ ایک یہ کہ اللہ کا فضل و کرم میرے اوپر ہمیشہ رہے، ایک دوسرے اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور بن کے رہوں، تیسرے اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ باعزت رہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں عزت چاہیے، اگر تمہیں دنیا میں طاقت چاہیے، اگر تمہیں دنیا میں اللہ کا فضل و کرم چاہیے تو 3 کام تمہیں کرنے ہیں۔ اگر سب سے زیادہ طاقتور بننا ہے، سب سے زیادہ طاقتور بننا ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کر لو، سب سے زیادہ طاقتور ہو جاؤ گے۔ اور سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہو، یعنی اللہ کا فضل و کرم تمہارے اوپر رہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تمہیں چاہیے، غنی بننا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر تمہیں یقین کرنا چاہیے، اور اگر دنیا میں باعزت رہنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توکل کرو۔ اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے، اس پر ٹھہر کر ہم ذرا تفصیل سے بحث کرنا چاہیں گے۔ آیت کریمہ اس طرح ہے،
اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل اخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ انسانوں کی جانوں کو نکال لیتا ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کی زندگی رہتی ہے تو اس جان کو لوٹا دیتا ہے، روح کو لوٹا دیتا ہے، اور اگر موت دینی ہوتی ہے تو نکالنے کے بعد واپس نہیں لوٹاتا. اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات، ایک نشانی نہیں، بہت ساری نشانیاں. کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کے جسم میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز کو ہم کہتے ہیں جان، اور ایک چیز کو کہتے ہیں ہم روح. روح الگ ہے، جان الگ ہے. روح کی وجہ سے آدمی کو ادراک اور شعور حاصل ہوتا ہے، انسانی ادراک و شعور. اور جان کی وجہ سے زندگی قائم رہتی ہے. خواب میں کون سی چیز نکلتی ہے؟ روح. یہی وجہ ہے کہ اس کے نکلنے کی وجہ سے ادراک اور شعور معطل ہو جاتے ہیں، لیکن آدمی زندہ رہتا ہے. کیوں؟ روح کے نکلنے پر ادراک اور شعور معطل ہو جاتے ہیں، کیونکہ روح ہی ادراک اور شعور کے حصول کا ذریعہ ہے. وہ نکل گئی تو ادراک اور شعور معطل ہو جاتے ہیں. زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جان جو ہے وہ اندر ہی ہے، ابھی نکلی نہیں ہے. وہ خواب میں روح نکلتی ہے، جان موجود رہتی ہے. اگر یہ فرق سمجھ میں آ گیا تو اب تھوڑا غور کریں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جان پہلے نکل جاتی ہے، روح موجود رہتی ہے. اسی وجہ سے سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد، اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے کے بعد 3 منٹ تک اس کا دماغ زندہ رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب آدمی مر گیا تو مرنے کے بعد 3 منٹ تک اس کا دماغ کیوں کام کرتا رہتا ہے، زندہ کیوں رہتا ہے؟ ای جی کرانے کے بعد، جس کو الیکٹرو انسیفلوگرافی کہتے ہیں، الیکٹرو انسیفلوگرافی، ای جی کرانے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب مر گیا، مرنے کے بعد 3 منٹ تک اس کا دماغ زندہ رہتا ہے. دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے لیکن دماغ 3 منٹ تک زندہ رہتا ہے. یہ ای جی سے معلوم ہوتا ہے. اس کی کیا توجیہ ہوگی؟ وہی توجیہ ہوگی کہ جان تو نکل گئی لیکن روح موجود ہے، وہ بعد میں نکلتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے روح پہلے نکل جاتی ہے، جان بعد میں نکلتی ہے. اس طرح آدمی تڑپ تڑپ کر کے مرتا ہے. اور کبھی کبھی دونوں کو ساتھ میں نکالا جاتا ہے، روح اور جان دونوں ساتھ میں نکلتے ہیں. اگر روح پہلے نکل گئی ہے تو آدمی کی جب جان نکالی جاتی ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یا دونوں کو ساتھ میں نکالا جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن جان پہلے نکل گئی ہو اور روح بعد میں نکلے تو اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ مرنے والے کو تکلیف کم ہوتی ہے. یہ فرق ہے روح میں اور جان میں. اللہ نے اس پر غور و فکر کی دعوت دی ہے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. آگے ایک خاص قسم کے مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کے اس جھوٹ کا بھانڈا چوراہے کے اوپر پھوڑ رہا ہے. کیسے؟ کہہ رہا ہے تمہارا دعویٰ صحیح نہیں ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور طاقت بیان کی جاتی ہے، اس کی طاقت اور قوت بیان کی جاتی ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے چہروں پر ایک خاص قسم کا تناؤ نظر آتا ہے. ان کے دل میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے، جس کے آثار چہرے کے اوپر دکھائی دیتے ہیں. اور جب ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، غیر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ ہوا میں اڑ رہے تھے، فلاں صاحب پانی کے اوپر چل رہے تھے، فلاں صاحب نے یہ کرامات دکھائی، فلاں صاحب نے یہ کرامات دکھائی، فلاں نے پگھلا ہوا سونا پی لیا، فلاں نے ہاتھی کو زندہ کر دیا، فلاں کی وجہ سے دیوار چلی، فلاں صاحب بغیر سر کے دھڑ کے ساتھ لڑ رہے تھے. جب ایسی کرامات بیان کی جاتی ہیں تو لوگوں کی باچھیں کھل جاتی ہیں، لوگوں کے چہرے حشاش اور بشاش ہو جاتے ہیں. در حقیقت ان کے چہروں کی یہ کیفیت کہ صرف اللہ کے ذکر کرنے کے بعد ان کے چہروں کے اوپر جو مایوسی چھا جاتی ہے، افسردگی چھا جاتی ہے، اور غیر اللہ کے ذکر کرنے پر ان کے چہرے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے ان کو اتنی محبت نہیں ہے جتنی کی اپنے نام نہاد اولیاء سے. جبکہ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے ان کی ایک پہچان اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہے سورہ بقرہ میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہاں ان کے چہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت مغلوب ہے، غیر اللہ کی محبت غالب ہے. اس کے بعد ایک آیت کریمہ آ رہی ہے. آیت کریمہ اس طرح ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا اور ما فیہا سب دے دیا جاتا، دنیا دے دی جاتی، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ مجھے دے دیا جاتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر خوشی ہوئی ہے. اللہ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت بہت ہی عظیم الشان ہے. ترجمہ پہلے دیکھیں آیت کریمہ کا. اللہ فرما رہا ہے، اے میرے حبیب آپ میری طرف سے بول دو، میری طرف سے کہہ دو. کن سے کہہ دو؟ میرے ان بندوں کو جو گنہگار ہیں. اللہ، میرے بندے ہیں لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ کیے ہیں انہوں نے. ایک تو کہا کہ میں تو بول ہی رہا ہوں، میری طرف سے آپ بھی اپنی زبان مبارک سے بول دیجئے. کیا بات ہے، میں تو بول ہی رہا ہوں، آپ بھی ذرا اپنی زبان مبارک سے خوشخبری دے دیجئے. کن کو؟ عبادی، میرے بندوں کو. کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے. چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ انہوں نے کیے ہیں. ان سے کہیے آپ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کتنی بڑی تسلی ہے گنہگاروں کے لیے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اپنے گناہوں کو نہ دیکھو، اللہ کی رحمت کو دیکھو. ہمارے گناہ کتنے بھی ہو جائیں کیا اللہ کی رحمت سے بڑے ہو سکتے ہیں؟ ہمیشہ یہ بات نگاہ میں رہے. کیونکہ جب ہم کوئی سورہ پڑھنا شروع کرتے ہیں
تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو رحمان اور رحیم یہ اللہ کی دو صفتیں ذکر کی گئی ہیں. یعنی میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے. تو اے میرے وہ بندو جن سے بہت سارے چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہیں, وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ کا میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. آگے بات ختم ہو گئی تھی نا, لیکن آگے فرمایا جا رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب, بے شک, یہ دیکھو یقین, یقین کے لیے شیورلی, شیورلی ان منے شیورلی, یقیناً, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یغفر الذنوب جميعا, اللہ بخش دے گا. ذنب مانے گناہ, ذنوب اسی کی جمع ہے, سن گناہ, سنس گناہوں, تو ذنب مانے گناہ, سن, ذنوب سنس. ان اللہ یغفر الذنوب, بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا, ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دے گا. بہت سارے ہوں تب بھی بولے ہاں, جمیعاً, all of them, سب کے سب, جمیعاً مانے سب کے سب, all of them. پھر فرمایا گیا ایسا میں کیوں کرتا ہوں؟ انہو هو الغفور الرحیم, اس لیے کہ تیرا رب غفور ہے, بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہاں بڑی تسلی دی گئی ہے گنہگاروں کو کہ کتنے بھی گناہ وہ کر چکے ہوں پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. لیکن ایک شرط ہے, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, ان کی زندگی میں شرک نہ ہو اور پھر وہ اللہ کی طرف کبھی پلٹ کر آ جائیں. ایسا ہے, کبھی پلٹ کر آ جائیں تو اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. شرط یہ ہے کہ شرک زندگی میں نہ ہو اور زندگی کے کسی بھی موڑ کے اوپر وہ گناہوں سے پلٹ کر اللہ کی طرف آ گئے ہوں. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہیں دنیا میں سب کچھ کر لو, آخرت میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی تمنا, کوئی آرزو, کوئی افسوس, کوئی حسرت کام نہ آئے گی. جن لوگوں نے دنیا کے اندر اچھے کام نہیں کیے ہوں گے ان کے 3 گروہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے مجرمین کے 3 گروہوں کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے. اس طرح فرمایا, ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین, یہ پہلا گروہ. دوسرا گروہ, او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, دوسرا گروہ. تیسرا گروہ, او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, لو ان لنا کرۃ فاکون من المحسنین. یہ تیسرا گروہ. ایک گروہ تو یہ کہے گا کہ ہائے افسوس, دنیا میں ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی پرواہ کی ہوتی, اس کے اوپر عمل کیا ہوتا, مذاق اڑانے والوں میں سے نہ ہوتے تو آج اچھا انجام ہوتا. حسرت کریں گے, یا حسرتا, ہائے حسرت, ہائے افسوس, دنیا میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہے تھے. لیکن یہ حسرت پہلے گروہ کی بالکل کام نہ آئے گی. دوسرا گروہ, او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, ارے ہماری تقدیر ہی خراب تھی, سارا وبال تقدیر کے اوپر ڈال دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم بھی اس کے فرما بردار ہو جاتے, یہ تو تقدیر ہی میں نہیں لکھا تھا, ہماری تقدیر ہی خراب تھی. تو دوسرا گروہ تقدیر کے اوپر سارا وبال ڈال دے گا, لیکن وہاں تقدیر کے اوپر سارا وبال ڈالنے سے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تیسرا گروہ,
لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، اگر دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جاتا تو ہم اچھے کام کر کے آتے. ان تین طریقے کی تمناؤں کا کوئی حاصل وہاں نکلے گا؟ دوبارہ وہ دنیا میں بھیجے جائیں گے؟ قطعاً نہیں. امتحان ہال سے باہر نکل گئے، سارے پیپر جمع کر لیے گئے ہیں، اب صرف رزلٹ آؤٹ ہوگا. دوبارہ امتحان ہال میں انہیں نہیں بیٹھایا جا سکتا، یہ کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے. یہ تو دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، دوبارہ اس کے لیے امتحان ہال قائم نہیں کیے جاتے، دوبارہ انہیں امتحان کے لیے نہیں بیٹھایا جاتا. امتحان ہال سے باہر ہوئے کہ صرف رزلٹ سنایا جاتا ہے. بلا قد جاءت کا آیاتی، اللہ فرمائے گا ہماری آیات تم تک پہنچ گئی تھیں، تمہیں موقع بھی دیا گیا تھا لیکن تم نے غفلت کی، ہماری آیات کی کوئی پرواہ نہیں کی. اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ سور کتنی قسموں کا ہوگا، کتنے طریقے کا ہوگا. فرمایا گیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. ایک نفخہ ہوگا، سور ایک مرتبہ پھونکا جائے گا تو سارے لوگ گھبرا جائیں گے. یہ نفخہ ہوگا گھبرا دینے کا نفخہ. ایک سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے لوگ گھبرا جائیں گے، یہ ہوگا نفخہ فضا. اور دوسرا سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، یہ ہوگا نفخہ صعق. اور تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو وہ قیام رب العالمین کے لیے ہوگا کہ اب چلو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. یہ تین قسم کے سور پھونکے جائیں گے. الا من شاء اللہ، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا جس سے تمام لوگ مر جائیں گے، تمام جاندار ختم ہو جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے کہ مگر جس کو اللہ چاہے وہ مریں گے نہیں سور کے بعد بھی. وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اس سلسلے میں کئی اقوال موجود ہیں کہ سور پھونکے جانے کے بعد سارے جاندار مر جائیں گے، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، جہاں جہاں زندگی ہے، جہاں جہاں جاندار ہیں، سب اس سور کے پھونکے جانے کے بعد مر جائیں گے. مگر جن کو اللہ زندہ رکھنا چاہے، یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے؟ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے اوپر جو داروغے مقرر ہیں، سور کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوگا، یہ نہیں مریں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسی طریقے سے ملک الموت، یہ سور پھونکنے پر نہیں مریں گے. تیسرا قول یہ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ سور پھونکنے کے بعد نہیں مریں گے. بہرحال یہاں تذکرہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا تو تمام جاندار مر جائیں گے، مگر جن کو اللہ چاہے وہ سور پھونکے جانے کے بعد بھی نہیں مریں گے. اور اس سلسلے میں یہ تین اقوال ہیں جو میں نے پیش کیے. پھر میدان محشر قائم ہوگا. اللہ فرما رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُزِئَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، کہ یہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. سورج کی روشنی تو بہت کم ہے، اس وقت تو یہ سورج ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت روشنی کا منبع صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، وہیں سے نور نکل رہا ہوگا اور اتنی روشنی ہوگی کہ زمین میں دور دور تک آدمی جہاں دیکھنا چاہے گا، جہاں تک دیکھنا چاہے گا، ہر چیز صاف صاف نظر آئے گی. اللہ اکبر، کس طریقے کی روشنی ہوگی وہ! فرمایا گیا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. اور یہ نور ایسا ہوگا کہ دور دور تک آدمی جہاں تک دیکھنا چاہے گا اسے ہر چیز صاف نظر آ جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ وَوُزِئَ الْكِتَابُ، انسان کے سارے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور انبیاء کرام کو لے آیا جائے گا. وَالشُّهَدَاء، اور گواہوں کو لے آیا جائے گا. زندگی کا پورا ریکارڈ کتابی شکل میں موجود ہوگا، ویڈیو کیسٹ بھی، آڈیو کیسٹ بھی، تحریر بھی، سب طریقے سے نام اعمال تمہارے سامنے ہوگا. انبیاء کرام جو تمہاری طرف بھیجے گئے وہ بھی آ جائیں گے، گواہ بھی بلا لیے جائیں گے. بتائیے اس وقت کیا حال ہوگا آدمی کا!
اللہ تبارک تعالیٰ یہی خبردار کر رہا ہے کہ اپنے ہوش و حواس درست کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے ہوش و حواس خراب ہو جائیں. جب تک ہوش و حواس درست ہے اپنے اعمال درست کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے ہوش و حواس خراب ہو جائے اور پھر تمہیں سنبھلنے کا اور سدھرنے کا موقع نہ رہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا جاہل جانتے ہو کون ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے. فرمایا گیا افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا اللہ کے علاوہ کی عبادت کی تم مجھے دعوت دیتے ہو اے جاہلو؟ یعنی جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کی طرف دعوت دے وہ خود جاہل، اور جو غیر اللہ کی عبادت کرے وہ بھی جاہل. داعی بھی جاہل اور مدعو بھی جاہل، دونوں کے دونوں جاہل. اور پھر شرک کی شناعت اور قباحت اور اس کی سنگینی بیان کی گئی. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے ہمارے رسول آپ کی طرف یہ وحی کی جا رہی ہے اور یہی وحی آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام کی طرف کی گئی تھی. کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر فرض محال آپ بھی شرک کریں ہمارے رسول تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے اگر وہ شرک لے کر میرے پاس آیا تو. اس کے بعد فرمائے گا بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وکن من الشاکرین، اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. اس کا مطلب کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر گزار بندہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے بالفاظ دیگر موحد، توحید پر قائم اور شرک سے دور رہنے والا. یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر گزار بندہ ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. زبان سے کتنا ہی شکریہ کیوں نہ ادا کرو، اگر آپ مشرک ہیں، آپ کی زندگی میں شرک ہے، آپ کی زندگی میں توحید نہیں ہے، تو آپ لاکھ شکر منہ سے نکالا کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکر ادا نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. گویا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ موحد ہی ہوتا ہے، مشرک اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے. ان آیات سے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذو الطول لا الہ الا هو الیہ البصیر. فرمایا گیا وہ عزیز ہے، وہ علیم ہے، عزیز ہے، غالب ہے، کوئی بھی اس کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. جس کو پکڑ لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھوڑا نہیں سکتی. عزیز ہے، غالب، علیم ہے، جان رہا ہے کس کو پکڑنا ہے کس کو چھوڑنا ہے، سے علم ہے. کون پکڑے جانے کے لائق ہے، کون چھوڑے جانے کے لائق ہے، اس کو علم ہے اس بات کا. غافر الذنب کہہ کر کے تسلی دی گئی گنہگار بندوں کو کہ دیکھو اے میرے گنہگار بندو، کتنے بھی گناہ تم کر چکے ہو اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میری مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے. غافر الذنب، وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے والا، فارگیور آف آل کائنڈس آف سنس، تمام قسم کے گناہوں کو معاف کر دے والا. غافر الذنب وقابل التوب، اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے. توبہ کا دروازہ غرغرے تک کھلا ہوا ہے. غرغرہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ نہ آ جائے تب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. آفتاب مشرق سے نکل کر مغرب سے نکلا، توبہ کا دروازہ بند. اور اسی طرح آدمی کو غرغرہ آ گیا، توبہ کا دروازہ بند. غرغرہ کسے کہتے ہیں؟ نزع میں گرفتار آدمی کے منہ میں کوئی پتلی چیز ڈالی جائے، پانی ہے، شربت ہے، کوئی پتلی سیال چیز ڈالی جائے اور وہ زبان سے اس کو منہ کے اندر ایرے پھیرے مگر حلقوم کے نیچے نہ اتار سکے تو سمجھو اب یہ غرغرے میں مبتلا ہو گیا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. غرغرہ آنے سے پہلے توبہ کر لو، اس لیے کہ غرغرہ آ گیا کہ توبہ کا دروازہ بند. یہی وجہ ہے کہ جب مردوں کو نہلایا جاتا ہے تو وضو کراتے وقت، نہلاتے وقت منہ سے پانی نکلتا ہے، شربت نکلتا ہے. یہ شربت اور پانی کے وہ قطرات ہوتے ہیں جو اس کے مقدر میں نہیں لکھے ہوتے، وہ پیٹ کے اندر جاتا ہی نہیں، حلقوم سے نیچے اترتا ہی نہیں. یہی یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے دانے انسان
کے لیے لکھ رکھے ہیں وہ حلق کے نیچے اتار لیتا ہے. جتنے قطرات پانی کے اس کے حق میں مقدر فرما دیے ہیں وہ سارے قطرات اپنے حلق کے نیچے اتار لیتا ہے. جو دانے اور جو قطرات اس کے مقدر میں نہیں ہوتے ان کو حلقوم کے نیچے نہیں اتار سکتا, باہر نکل آتا ہے. شدید العقاب, آدمی سرکشی پر نہ اتارا ہے, اس لیے کہ گنہگار کو ہم بخش دیتے ہیں, سرکش کو ہم چھوڑتے نہیں. اور جب پکڑتے ہیں تو آدمی جب کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو چٹاخ کی آواز آتی ہے, لیکن جب میری لاٹھی چلتی ہے تو صرف نشانات نظر آتے ہیں, لاٹھی نظر نہیں آتی. شدید العقاب. اس کے بعد فرمایا گیا ذی الطول, بہت بڑا فیاض ہے وہ, سخی ہے وہ. جو کچھ اس دنیا میں انسانوں کو اور ہر قسم کے جانداروں کو مل رہا ہے سب اسی کے کرم سے ہے, سب اسی کے فضل سے ہے, سب اسی کے رحم سے ہے, اور سب اسی کی سخاوت اور اس کی فیاضی کی وجہ سے. جو کچھ جس کو ملتا ہے یہ صرف اللہ کے فضل سے ملتا ہے, اس کے کرم سے ملتا ہے. اب جب اس کی صفات یہ ہیں تو لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہو سکتا, لہذا صرف اسی کی عبادت کرو. اس کے بعد فرمایا گیا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا صرف ایک کام ہے, کیا؟ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اس وقت 4 فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور قیامت میں جب اللہ کا عرش آئے گا تو اس وقت 4 فرشتے اور بڑھا دیے جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, ثمانیہ means 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے, ابھی 4 ہیں. قیامت میں اس کے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے اور ہو جائیں گے, 8 ہو جائیں گے. یہ عجیب و غریب اور بڑے پراسرار اور بالکل مسٹیریس اینجلز ہیں, فرشتے ہیں یہ. لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ اتنی بلندی پر ہوں. بتائیے عرش سے بھی بلند کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کہاں ہے عرش, کتنی بلندی پر ہے, اور عرش کو اٹھائے ہوئے اتنی بلندی پر وہ ہے. اتنی بلندی پر رہتے ہوئے ہم لوگ جو پستی میں ہیں, زمین پر ہیں, ان کا ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. کن کے ساتھ؟ زمین پر رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ نہیں, صرف ایمان والوں کے ساتھ. عجیب بات ہے, ایمان کا عجب حال ہے کہ اتنی بلندی پر وہ فرشتے ہیں جن کو حملۃ العرش کہا جاتا ہے, جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ان کا اس زمین کے اوپر جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. کیا تعلق ہے؟ تعلق کو بتایا گیا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, الذین یحملون العرش, وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, یسبحون بحمد ربہم, پہلا کام ان کا اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں, اس کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم, ایک کام تو ان کا یہ ہے اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرنا, اس کی تحمید بیان کرنا. دوسرا کام وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, زمین پر جو ایمان والے اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, کیا دعا ہے ان کی؟ دعا ذکر کی گئی. ربنا وسعت كل شيء رحمہ وعلما, اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے, ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا ہے, وسیع ہے. تیرے اس رحم کے حوالے سے ہم ایک دعا کرتے, فاغفر للذین تابوا, جو توبہ کر لیں اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ حملۃ العرش کی دعا ہے, اللہ کے رحم کے حوالے سے دعا کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے. فاغفر للذین تابوا, جو توبہ کریں اے اللہ تو ان کو بخش دے. واتبعوا سبیلک, اور جو تیرے راستے پر چلے ان کو بھی تو بخش دے. وقہم عذاب الجحیم, ان سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ. یہ دعائیں ہو گئی. آگے اور دعا ہے, ربنا وادخلہم, اب جہنم سے محفوظ رکھ. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم
اے ہمارے رب ان کو ہمیشگی کی جنت میں داخل فرما، جہنم سے بچا، جنت کے اندر داخل فرما۔ صرف انہی کو نہیں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، ان کے جو نیک باپ دادا ہیں ان کو بھی، وَأَزْوَاجِهِمْ، ان کے شوہروں کو، ان کی بیویوں کو بھی جو نیک ہیں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے بچوں کو، ان کے آل اولاد کو بھی جو نیک ہیں، ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ اللہ اکبر، کیسا تعلق ہے حملۃ العرش کا ایمان والوں کے ساتھ۔ ہمارے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہماری بیویوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، شوہروں کے لیے دعا ہو رہی ہے، اور آخر میں ایک بڑی پیاری دعا کر رہے ہیں، وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اے اللہ ان کو ہمیشہ برائیوں سے دور رکھنا، برائیوں سے بچاتے رہنا۔ یہ دیکھیں، اس لیے کہ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اے اللہ جن کو تو نے برائیوں سے بچا لیا وہی تیری رحمت کے مستحق ہوں گے۔ یہ بتائیے، یہ حملۃ العرش کی، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی دعا ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس کا مطلب اتنی بلندی پر رہنے والے وہ فرشتے ایمان والوں سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، اور یہ تعلق بڑا پراسرار ہے، بڑا مسٹیریس تعلق ہے یہ۔ اس کے بعد ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، انک لسریع العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا تیز حساب لینے والا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنے آدمیوں کے گناہوں کا ریکارڈ کیسے رکھتا ہوگا؟ اس لیے کہ حساب لینے کے لیے زندگی کے تمام گناہوں کا ریکارڈ رکھنا ضروری ہے، تب نہ حساب لے گا۔ حساب کے لیے ریکارڈ ضروری ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ایک بات بتاؤ، جتنے جاندار ہیں سب کو روزی پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے۔ جب سب کو روزی پہنچانے پر ہم قادر ہیں اور ہم یہ جان رہے کہ کس کو کتنی روزی چاہیے، تو ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ ان کی روزی کا حساب ہمارے پاس ہے، ان کی روزی کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، تو ان کے اعمال کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اس سے پہلے کی ایک آیت ہے، 2-3 آیتوں سے پہلے، هو الذی یریکم آیاتی وینزل لکم من السماء رزقا، رزق کا تذکرہ ہوا کہ دیکھو دنیا کے ہر جاندار کو ہم رزق پہنچا رہے کہ نہیں؟ رزق پہنچ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس رزق پہنچ رہا ہے تو ان کے بارے میں ہم پورا علم رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں جب پورا علم رکھتے ہیں رزق کے تعلق سے، تو ان کے اعمال کے تعلق سے ہم پورا علم کیوں نہیں رکھ سکتے، ان کا ریکارڈ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ بڑی پیاری دلیل ہے، بہت ہی سادی اور بڑی ہی مشاہداتی اور بڑی زبردست دلیل ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی عجیب و غریب بات فرمائی جا رہی ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور مومنوں کی مدد کریں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت میں بھی۔ قیامت میں کیا مدد کریں گے؟ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط پر سے آرام سے گزر جائیں گے، میزان عمل میں ان کا عمل بھاری ہو جائے گا، یہی نا؟ قیامت کے دن اس طریقے کی مدد ہوگی۔ دنیا میں مدد کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں مدد کا یہ مطلب ہے کہ ہم دنیا والوں کے تعلق سے، پوری دنیا کے تعلق سے جانبدار نہیں رہیں گے، بلکہ ہم مومنوں کے ساتھ وہ برتاؤ کریں گے جو غیر مومنین کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے۔ مومنوں کے ساتھ ہمارا الگ برتاؤ ہوگا، غیر مومنوں کے ساتھ ہمارا الگ برتاؤ ہوگا، ہم اس سلسلے میں جانبدار رہیں گے۔ لیکن اگر ہمارے مومن بندے بھی، ہم پر ایمان لانے والے بندے بھی سرکش ہو جائیں اور غیر مومنین کی طرح اعمال و افعال کرنے لگیں، پھر ہم بالکل غیر جانبدار ہو جائیں گے۔ آج بظاہر دیکھو کہ یہود و نصارہ، دنیا کی طاقتیں مسلمانوں کے اوپر غالب ہیں، انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے طرح طرح کے پلان کر رہے ہیں، طرح طرح کی سازشیں رچ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے مسلمانوں کی اکثریت یہ بالکل سرکش ہو گئی ہے
اور اللہ کے نافرمانوں کی طرح ہو گئے. لہذا اللہ جسے مومنوں کے لیے جانبدار ہونا چاہیے بالکل غیر جانبدار ہو گیا ہے. نہیں تو اس کا وعدہ ہے کہ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں, مدد کریں گے اور مومنوں کی مدد کریں گے. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہم نافرمانوں کی طرح ہو گئے ہیں. ہم میں اور اللہ کے نافرمانوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. لہذا اللہ جانبدار ہونے کے بجائے غیر جانبدار ہو گیا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرعون کا ایک قول پیش کیا جا رہا ہے. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فرعون کہہ رہا چھوڑ دو مجھے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں, اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ پکار اپنے رب کو, بلا اپنے اللہ کو. سمجھتے یہ بات فرعون نے کہی تھی. ولیدعو ربہ, اس کو قتل کرنے دو اور یہ اپنے رب کو بلائے, دیکھیں اس کا رب کیا کر لیتا ہے. اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے انی اخاف ان یبدل دینکم, مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے دین کو نہ بدل دے. او ان یظہر فی الارض الفساد, زمین میں فساد کرنے لگے. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں تمہارا دین بدل دے. ان یبدل دینکم. اور ایک طریقے کا الزام یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا تھا کہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے اور کہیں زمین میں فساد نہ برپا کر دے. لہذا مجھے چھوڑ دو, میں اس کو قتل کر دوں, اور دیکھو مجھ سے اس کو کون بچاتا ہے. یہ اپنے رب کو پکارے, ولیدعو ربہ, اپنے رب کو پکارے, پکار کر دے کہ اس کا رب اسے بچاتا ہے. اس کے بعد ایک حقیقت آشکارا کی جا رہی ہے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. یہ بڑی ہی بدیہی حقیقت ہے کہ کوئی قوم ترقی کے کتنے ہی اعلیٰ معیار پر کیوں نہ پہنچ جائے, ترقی اس کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتی. اس لیے کہ تاریخ کے صفحات اٹھا کر دیکھو, کہا جا رہا ہے افلم یسیروا فی الارض, زمین میں پھر کر نہیں دیکھتے, زمین میں چل کر کے دیکھو, یعنی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو. تمہیں تاریخ کے اوراق کے صفحات پیجز بتائیں گے کہ اس دنیا میں بہت سی طاقتور قومیں گزری ہیں جو تم سے زیادہ طاقتور تھیں. جب وہ بادشاہ چلا کرتے تھے تو چاروں طرف سے پہلے ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھیں. آج دیکھو ان کے محلوں کے اوپر مرور ایام کی گرد جم چکی ہے, ان کے بڑے بڑے قلعے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں, ان کے مقبروں کے اوپر گدھے لوٹتے ہیں, ان کے مقبروں کے اوپر بیٹھ کر کے لوگ تاش کھیلا کرتے ہیں, ان کی قبروں کے اوپر ابابیلیں بیٹ کرتی ہیں. کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. یہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے. کانوا اکثر منہم واشد قوہ, اور تم سے اچھی تہذیب رکھتے تھے, اچھی سیویلائزیشن, اچھا کلچر, اچھی تہذیب, اچھا تمدن, تم سے بڑھ کر تھے ان تمام چیزوں میں. وہ مادی اور دنیاوی ترقی میں وہ تم سے کہیں زیادہ تھے, کہیں بڑھ کر تھے, لیکن ان کو یہ مادی ترقی زوال, تباہی اور بربادی سے بچا سکی نہیں. ثابت یہ ہوا تاریخ کے صفحات کو دیکھنے کے بعد کہ کسی قوم کی مادی ترقی اس کی بقا کی ضمانت نہیں ہو سکتی. بڑی بڑی طاقتور قوموں کو صفحہ ہستی سے ایرونیس ورڈ کی طرح, حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا. اس کے بعد بتایا گیا کہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, دل, آنکھ اور کان. لیکن عجیب حال ہے کہ کہتے ہیں یہ
کہ ہمارے دل مستور ہیں، غلافوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، جس کو عربی میں وقر کہتے ہیں، کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. ہمارے دل غلافوں میں مستور ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. دیکھیے، معرفت الہی کے لیے، معرفت الہی کا محل قلب ہے، دل ہے، یہی اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچانتا ہے. لیکن اس کے لیے دو معین ہیں، دو مددگار ہیں، دو ایڈس ہیں اس کے. کون کون سے؟ کان اور آنکھ. اب بتائیے، دل غلاف میں مستور ہو جائے، آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ جائے، اور کان میں ڈھکن لگ جائے، وقر لگ جائے، ڈانٹ لگ جائے، تو بتائیے تم اللہ کی طرف اسے بلاتے رہو، وہ سننے والا ہے؟ اس کو سنائی نہیں دے رہا ہے، حق دیکھ نہیں رہا ہے. جب حق کو نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے تو دل میں حق اترنے والا کیسے؟ اس کے بعد ایک کائناتی حقیقت، ایک کاسمک فیکٹ بیان کیا جا رہا ہے. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فرمایا گیا کہ کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے؟ کیا تم کو اس بات پر کوئی شک ہے، انکار ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا، اور پھر اس کے اوپر پہاڑ بنائے، پہاڑوں کا کھوٹا ٹھوک دیا، اس کے اندر برکتیں نازل فرمائی، روزیاں رکھیں، کل ملا کر کے 4 دن. پھر فقضاهن 7 سماوات فی یومین، پھر 7 آسمانوں کو 2 دن میں بنایا، کل 6 دن ہوئے. یعنی 4 دن زمین میں لگے اور 2 دن آسمان میں. پہلے یہ پوری کائنات ایک گیسیس ماس کی شکل میں تھی، گیسیس ماس. اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے. دھماکے کے ساتھ یہ گیسیس ماس 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصے سے زمین بنی، ایک حصے سے آسمان. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصے سے زمین کی حیت بنائی، اور اس کے بعد ایک حصے سے آسمان بنایا، چاند ستارے سیارے جن کی ضرورت تھی بنایا، اور اس کے بعد ایک حصے سے زمین کی حیت بنائی، اور اس کے بعد اس پر درخت، دریا، پہاڑ، جن جن چیزوں کی ضرورت تھی زمین کے لیے وہ بنائی. اس طرح 6 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی. ایک سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ زمین کے اوپر ہم نے پہاڑوں کا کھوٹا ٹھونک دیا ہے، تو یہ تو حرکت زمین کے مخالف ہے، اس لیے کہ سائنسی کلیہ ہے the earth moves on its own axis، زمین اپنے محور کے اوپر ہل رہی ہے، گردش کر رہی ہے. یہ ایک ضابطہ ہے، the earth moves on its own axis، زمین اپنے محور کے اوپر گھومتی ہے. یہ ایک ضابطہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، سائنٹیفک فیکٹ ہے یہ. اب اگر ایسا ہو کہ اس کے اوپر پہاڑ کا کھوٹا ٹھونک دیا جائے تو یہ تو حرکت زمین کے مخالف ہوا. کہا کہ نہیں، اس طریقے کا سوال بالکل غلط ہے. ذرا ایک کشتی کے اوپر غور کرو کہ کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پانی کے اوپر بچھایا ہے، اور جب ہلنے ڈلنے لگی تو ہلنے ڈلنے سے بچانے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ کا کھوٹا ٹھونک دیا گیا ہے. پہاڑ کا کھوٹا ٹھونک دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین ایک جگہ ٹھہر گئی ہے، گردش نہیں کر رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے. اب پانی کے اوپر یہ کشتی چلتی چلی جا رہی ہے، اب کشتی ڈگمگا رہی ہے، ڈاواں ڈول ہو رہی ہے. اس کو لرزش سے اور اضطراب سے اور ڈاواں ڈول ہونے سے بچانے کے لیے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کے اوپر جگہ جگہ بڑے بڑے پتھر رکھ دیے گئے. اس کشتی پر اس کی بیلنسنگ کے لیے بڑے بڑے پتھر رکھ دیے گئے. لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کشتی پانی کے اوپر چل نہیں رہی ہے؟ پتھر رکھ دیے گئے تاکہ کشتی جو ڈگمگا رہی ہے، ڈس بیلنس ہو رہی ہے، اس کے اندر بیلنسنگ آ جائے
توازن آ جائے، لیکن اس کے باوجود کشتی پانی کے اوپر رواں دواں ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا، اور جب زمین ہلنے ڈلنے لگی تو اس کو ہلنے ڈلنے سے بچانے کے لیے پہاڑ کے کھوٹے ٹھوک دیے گئے. اور پہاڑ کے کھوٹے ٹھوکنے سے زمین کے اوپر یہ لازم نہیں آتا کہ زمین موو نہیں کر رہی ہے اگر کشتی کی مثال کو سامنے رکھا جائے. اس کے بعد یہ بتایا گیا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ کے حضور بہت سارے مجرمین پیش ہوں گے اور وہ اپنے ان برے اعمال کا انکار کریں گے. تو اللہ انسان کی جلد کو اسکن کو حکم دے گا. جلد کہتے ہیں اسکن، اسکن جمع جلود. اللہ جلد کو بولے گا چل تو بول، یہ سچ بول رہا ہے، تو انسان کی جلد اس کے خلاف گواہی دے گی. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. وہ لوگ کہیں گے کہ ارے تو نے ہمارے خلاف، اپنے ہی خلاف تو نے گواہی دی، تو بولی کیسے؟ زندگی میں تو بول نہیں رہی تھی، کوئی بھی گناہ کرو تو چپ رہتی تھی. اسکن کو بولتا ہے. اب جلد اس کا چمڑا جواب دے گا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اس وقت اللہ بلوانا نہیں چاہتا تھا، اب بلوا رہا ہے تو اب ہم بول رہے ہیں. ایک سائنٹیفک حقیقت یہاں بیان کی گئی کہ دیکھو آواز ریکارڈ کرنے کی جو ریل ہوتی ہے نا، ریل جو کیسٹ کے اندر ہوتی تھی، آڈیو کیسٹ میں، اگر غور کیجئے تو بالکل انسان کی جلد ہی کی طرح ہے. انسان کی جلد ہی کی طرح ہے. تو اگر اس ریل کے اندر آدمی کی آواز بند ہو سکتی ہے تو کیا اس ریل کے اندر جو انسان کے بدن کے اوپر سے چڑھا دی گئی ہے، اس ریل کے اندر آوازیں اور تصویریں ریکارڈ نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی تو جلد ہی ہے، وہ بھی تو جلد ہی کی طرح ہے. اس کی جو ریل ہے بینی جلد کی طرح ہے. تو اگر وہ ریل آوازوں کو ریکارڈ کر لیتی ہے اور ری پلے کرنے کے بعد وہ آواز دوہرا سکتی ہے تو یہ بھی تو اسی ریل کی طرح ہے. تو یہ آوازوں کو جذب کر رہی ہے اسی ریل کی طرح. اور قیامت کے دن اس کو اگر ری پلے کر دیا جائے اور یہ بولنے لگے، استحالہ کیا ہے؟ استبعاد کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ قرآن نے بالکل سچ کہا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ نے بلوایا. اس وقت کہا تھا خاموش رہو، ہم خاموش تھے، تو اپنی منمانی کرتا رہا. آج ہمیں حکم دیا جا رہا ہے بولنے کے لیے تو سارا کچا چٹا ہم تیرے سامنے پیش کر دے رہے کہ تو نے یہ کیا تھا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہاں جو لوگ اللہ کے نافرمانوں کو اور اسی طریقے سے غیر اللہ کو، جن کو وہ سراخوں کے اوپر بٹھاتے تھے، جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، کہیں گے کہ ہم تو تباہ ہوئے بھی، ہماری ایک خواہش ہے میرے معبود. اللہ فرمائے گا کون سی خواہش ہے تمہاری؟ کہا کہ ذرا دکھا دو ان لوگوں کو جن کو ہم سراخوں پر بٹھایا کرتے تھے، جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ آج ان کو پیروں تلے رونت دیں گے ہم. وقال الذين كفروا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے رونت ڈالیں. بتاؤ، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کو یہ دنیا کے اندر سراخوں کے اوپر بٹھاتے تھے. قیامت کے ہولناکی دیکھ کر کے ساری ہیکڑی ہوا ہو جائے گی. جن کو سراخوں پر دنیا میں بٹھایا کرتے تھے تمنا کریں گے کہ آج ہمارے سامنے آ جائیں تو ان کو قدموں تلے رونت ڈالیں. جن کو سر پہ بٹھاتے تھے اب ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قدم کے نیچے ڈال دیں. کتنی عجیب بات ہے، سر پر بٹھانے والوں کو قدم کے نیچے ڈال دیں آج ہم. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جب بندے مومن مرنے لگتا ہے تو پہلے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا وہ دیکھو. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. جو لوگ ایمان لائے اور ربنا اللہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر زندگی بھر جمے رہے. اصل چیز یہ نہیں کہ ایمان لے آئیے، اصل چیز یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد زندگی بھر استقامت برتیے. تو جو لوگ ایمان لائے اور زندگی بھر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے، مرنے کے وقت کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ. گنو، ملائکہ نازل ہوں گے اور کہیں گے دیکھو ہم تمہاری روح کو بڑی آسانی سے نکالیں گے. اور ایسی صورت میں آئیں گے کہ انسان کو مرتے وقت گھبراہٹ نہیں ہوگی. ورنہ جو نافرمان ہوتے ہیں اللہ کے، ایسی صورت میں فرشتے آئیں گے کہ آدمی دیکھ کر کے گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا. یہ ایسی صورت میں آئیں گے کہ آدمی کو ان سے انسیت ہوگی،
اور پھر کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو خوف نہ کرو، غم نہ کرو، یہ تسلی دے رہے ہیں. ملائکہ اتر رہے ہیں اچھی شکل میں، آدمی مانوس ہو رہا ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو ڈرو نہیں، خوف نہ کرو. وابشروا بالجنہ، ابھی سے ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں جنت کی. کہ اللہ اکبر، یہ تین چیزیں. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے. بعض لوگوں نے کہا ہے مفسرین نے کہ یہ وہ فرشتے ہوں گے جو دنیا میں ان کے اعمال نامے لکھتے رہے ہوں گے، تسلی دیں گے وہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت میں پہنچنے کے بعد دنیا میں جو چیزیں تمہیں نہیں ملی ان کا غم نہ کرو، جو بھی تمہارے دل چاہیں گے جنت میں وہ ساری چیزیں ملیں گی. اور غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی. یہ فرشتے ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور زندگی بھر وہ ایمان کے اوپر رہے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ہومج پے کیا ہے، خراج تحسین پیش کی ہے. کون سے لوگوں کو خراج تحسین پیش کی ہے؟ دیکھو کوئی بہترین ٹیچر ہوتا ہے نا تو مجھے خراج تحسین دیا جاتا ہے حکومت کے صدر کی طرف سے، حکومت کے پرائم منسٹر کی طرف سے، یا کسی بڑے آدمی کی طرف سے اس کو ہومج پے کیا جاتا ہے، خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے خراج تحسین کن لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے؟ جو دعوت اللہ کے کام میں ہو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے. دعوت اللہ کی عظمت معلوم ہوئی، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا. اور فرمایا گیا دعوت اللہ کے دو معین ہیں. کیا؟ ایک تو عمل صالح اور دوسرے تواضع. عامل صالح وقال اننی من المسلمین، تواضع. اس کے بعد ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برائی اور نیکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کا پہلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ پہلی آیت سے تعلق یہ ہے کہ جب آدمی دعوت اللہ کے لیے آگے بڑھے گا تو کچھ لوگ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے، برائی کے ساتھ پیش آئیں گے. تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا ہے، گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیا جائے، اور اینٹوں کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ اینٹ آئے سامنے سے تو جواب پھولوں سے دیا جائے. یہ ہے قرآن حکیم کا نظریہ. بعض لوگ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ کم سے کم اسلام کا نظریہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ پتھر کا جواب پھولوں سے دیا جائے، گالیوں کا جواب محبتوں سے دیا جائے، دعاؤں سے دیا جائے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا کر لے گیا تو دو فائدے. ایک فائدہ تو یہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام صابرین میں لکھ دیتا ہے. ایک فائدہ تو یہ ہوا، اور یہ بہت بڑا فائدہ وَإِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، بہت بڑا فائدہ ہے یہ. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ گالیوں کا جواب دعاؤں سے دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے، تمہارا دوست بن جائے، یا اگر دوست نہیں بن سکا تو کأنہ ولی حمیم، تو دوست کی طرح ہو جائے گا. کم سے کم انتقام کا جو جذبہ ہے بڑی حد تک سرد ہو جائے گا. اور پھر کہا جا رہا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ. اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے کہ جب آدمی گالیوں کا جواب دعاؤں سے دینے لگتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں پھولوں سے دینے لگتا ہے، تو شیطان ایسے موقع پر آ دھمکتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگتا ہے، اس کے دماغ کو منتشر کرنے کی کوشش کرتا ہے. ارے تیرے پاس طاقت ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دے. اگر اس طریقے کا خیال پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کہ شیطان آ گیا ہے اور وہ دل میں وسوسہ ڈالا. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. اس کے بعد یہ فرمایا گیا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. انسان صرف اپنے عملوں کے ذمہ دار ہے، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں. اور حدیث بھی ہے جس آدمی کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے کرنے والا نہیں. کوئی کہے کہ میں نبی کے گھرانے میں پیدا ہوا، میں سید ہوں، لہذا اس نسبت کی وجہ سے میں بخش دیا جاؤں گا. کوئی یہ کہے کہ میں فلاں پیغمبر کی خاندان سے ہوں،
اس خاندان سے نسبت ہمارا کوئی فائدہ کر دے گی؟ قطعاً نہیں. حدیث پاک میں من بطا عملہ لم یسر نسبہ، جس آدمی کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو قطعاً آگے نہیں بڑھا سکتا. یہ 24ویں پارے کا خلاصہ تھا. 10-15 منٹ کے وقفے کے بعد 25ویں پارے کا خلاصہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.